اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بریلوی فرقے کے ایک خطیب ہیں سلیمان مصباحی صاحب۔ ان کی خطابت کا انداز بہت ہی مختلف اور نرالا ہے اور میٹھا ہے۔ تو میں بذات خود ان کی خطابت کا فین ہوں، کیونکہ جب وہ اپنی خطابت کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کے دلوں میں ان کی آواز ہے، تو یہ چیز ان کی مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جیسے کہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے والا بندہ وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور بڑا پیارا لگتا بھی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ان سے ایک غلطی ہوئی، وہ اپنے ایک ان کے پیر ہیں ابو یزید بستامی، ان کا وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک تقریر میں انہوں نے بولا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا تھاپڑا ہے ان کی کمر پہ، ابو یزید بستامی کے۔ تو کسی نے شاید ان کی اصلاح کی ہوگی یا ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں ابو یزید بستامی۔ تو آن دی ریکارڈ آ کر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے ابو یزید بستامی۔ تو بعض اوقات انسان اپنی غلطی سدھارنے کے لیے نکلتا ہے تو ایک غلطی کے اوپر ایک اور غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی ان کے ساتھ ایک اور غلطی ہو گئی، کیونکہ ابو یزید بستامی کی جو پیدائش ہے وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بھی کئی سال کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میرا خیال ہے انہوں نے اس سے بھی معذرت کر لی ہوگی، کیونکہ وہ بڑا دل رکھنے والے شخص ہیں۔ خیر یہ معاملہ الگ ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں ان کی ایک اور ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایک منقبت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ایک منقبت تھی جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ جیسے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور بعض اوقات کوئی بات سمجھنے میں بھی آپ کو غلطی لگ جاتی ہے جیسے ان کو لگی، اور ان کو اس چیز کا شاید دکھ ہوا ہوگا اور انہوں نے اپنا درد دل اسٹیج پر آ کے بیان کیا اور بولا کہ تسی کیوں محمد دے ویر مکان لگے ہو، کیا جناب جعفر طیار، کیا جناب طالب، جناب عقیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ بے شک ہیں، لیکن جو مرتبہ مقام مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسے اللہ نے اس زمین پر کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان 1.25 میں سے جو مرتبہ و مقام میرے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی میں نبوت کا انکار کر رہا ہوں، معاذ اللہ، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء میں سے جو مقام سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ باقی انبیاء کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا منصب ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو شاید مصباحی صاحب کو اس چیز کا اندازہ یا علم نہ ہوگا کہ اس منقبت کے ان الفاظ کو، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو، اس منقبت کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سپورٹ کر رہی ہے اور اس حدیث کی بیس پر ہی یہ منقبت جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ تو حوالہ میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا، اور حوالہ بھی پہاڑ جتنا بلند حوالہ پیش کروں گا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ یہ المستدرک صحیح ہے، یہ کتاب کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو اس کے اب چلتے ہیں اسی حوالے کی طرف کہ وہ جو منقبت ہے اس کو سرکار مصطفیٰ کا فرمان کیسے سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی کتاب ہے یہ المستدرک صحیح ہے، ان کی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 63، اور رقم نمبر 4289 کو اردو میں 4289 یہ حدیث کا یا رقم کا نمبر ہے۔ اب معذرت اردو میری تھوڑی سی مطلب ویک ہے، تو اس لحاظ سے یہ 89 کو 99 میرے خیال بولا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے میں بھی انسان ہوں اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے،
سو اس چیز کو اس لیے زیادہ دل پہ نہیں لینا مصباحی صاحب. اچھا جی، حوالہ اور دلیل میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں جی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضرت ابوبکر کو حضرت طلحہ کا بھائی بنایا، حضرت عمر کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام اصحاب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا بھائی میں ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بہت طاقتور اور دلیر آدمی تھے. بے شک حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. ہاں جی، تو مصباحی صاحب، اس حدیث مبارکہ کی بیس پر ہی وہ منقبت لکھی گئی تھی، اور اسی منقبت کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سپورٹ کر رہی ہے. تو میرا یہ اس وقت میں جواب صرف یہ مصباحی صاحب کو نہیں دے رہا، وہ عالم دین شخص ہیں، وہ سٹیجوں پر بیٹھنے والے بندے ہیں، میں حقیر سا بندہ ہوں. تو اس ویڈیو جب میں دیکھ رہا تھا تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے مجھ جیسے کم علم اور کم عقل جو لوگ تھے وہ مصباحی صاحب کی بات سے ایگری کر رہے تھے، حالانکہ مصباحی صاحب کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی. اور میں نے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں چلو اور تو کوئی نہیں، اپنا تھوڑا سا حصہ اس پہ ڈال لوں. شاید اگر کسی ایک شخص کی بھی اصلاح اس سے ہو جائے تو مجھ سے میرا اللہ، میرا نبی اور میرے مولا علی علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو میرا مقصد اس وقت لوگوں کی اصلاح کرنا تھی، مجھ جیسے کم علم لوگوں کی اصلاح کرنا تھی، یہ میرا مقصد تھا آج کا. اور اپنے اللہ اور اپنے نبی اور اپنے مولا، اپنے امام کو راضی کرنا میرا مقصد تھا، کسی کی کوئی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات کی ہو جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو. تو اگر پھر بھی میرے کسی ایسے بھائی کو میری کوئی بھی بات یا کوئی بھی لفظ نامناسب لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی انسان ہوں اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں بھی مصباحی صاحب کی طرح عام انسان ہوں، اور مصباحی صاحب کی طرح مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہوتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں.